بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواہ مسلم، کتاب الذکر والدعاء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی لذیذ و رنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں حاکم بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تم دنیا کی رنگینیوں سے پرہیز کرو اور عورتوں کے فتنہ سے بچو۔ بنی اسرائیل سب سے پہلے عورتوں کے فتنہ میں ہی مبتلا ہوئے تھے۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، مسلم شریف کی ایک حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، مال و دولت اور حکومت و اقتدار میں لذت و دلکشی پائی جاتی ہے، لیکن یہ بالکل عارضی اور فانی ہے۔ جیسا کہ سبز ترکاری، تازہ پھل فروٹ یا سبزہ زار کی نرمی و نازکی اور شادابی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایسے ہی مال و دولت اور حکومت اقتدار یہ اگرچہ بظاہر بہت لذیذ اور دلکش ہیں، لیکن اسی سبزی کی طرح، تر و تازہ سبزی کی طرح یہ بھی ایک روز فنا ہو جائیں گے، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت ہے، وہ حکومت دے کر تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ حکومت ہو، اقتدار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے حکومت کی جائے اور اقتدار میں جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے اقتدار چلائے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ نے ذرا بھی اس میں تساہلی برتی یا عدل کے خلاف کام کیا یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تو عند اللہ مواخذہ ہوگا اور اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے حکومت اور اقتدار دے کر کہ تم حاکم بن کر دنیا میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، یا اس کی نافرمانی کر کے برائیوں کی سرپرستی کرتے ہو اور نیکیوں کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہو، فسق و فجور کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ دنیا کی ظاہری چمک دمک سے عام انسانوں کی آنکھیں چودھیا جاتی ہے۔ یہ ظالم بڑی پرفریب اور زہد شکن ہے، خصوصاً مغربی تہذیب کی یلغار نے اس کی کشش اور روب میں 1000 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے بڑے مضبوط ایمان اور بے داغ سیرت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہت ہی مستحکم طریقے سے استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر جمنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو آدمی ضعیف الایمان ہوگا، ایمان اس کا کمزور ہوگا، اس کی رو میں وہ بہہ جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برباد ہو جائے گا۔ امت مسلمہ کو دنیا کے بعد جس خطرناک فتنہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ، جس نے بنو اسرائیل کی کشتی کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ بڑی بڑی ترقی یافتہ اور طاقتور قوموں کے زوال اور شکست میں اس فتنہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ مغربی تہذیب کے غلبہ نے
اس فتنہ کی حشر سامانیوں کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، سنیما، مخلوط تعلیم، کلب گھروں اور فحش ادب نے اسے مؤثر اور عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے مظاہر یہ ہیں کہ بے پردگی، عریانی، مرد و زن کا اختلاط، گانے اور ناچنے والوں کی غیر معمولی کثرت، زنا اور بے حیائی کا نہ رکنے والا طوفان۔ یہ ساری چیزیں عورتوں کی طرف سے رونما ہوتی ہیں اور فتنہ وجود میں آتا ہے اور پورا کا پورا معاشرہ جلنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورتوں کے فتنہ سے بچو، اس لیے کہ عورتوں کا فتنہ یہ تباہ کن فتنہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بے پردگی اور عریانی اور مرد و زن کا اختلاط یہ سب فتنے ہیں۔ اگر عورتوں کو ان ساری چیزوں سے نہیں روکا گیا اور ان کو منع نہیں کیا گیا تو یہ ایسا فتنہ ہے کہ پورے معاشرے کو، پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ بنو اسرائیل کی جو بنو اسرائیل پر جو عذاب آیا اور بنو اسرائیل جو تباہ ہو گئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ عورتوں کے فتنہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کے دور میں عورتوں کے فتنہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہماری ماؤں اور بہنوں میں عریانیت اور فحاشی، بے پردگی اور اسی طرح بے حیائی اگر پائی جا رہی ہے تو ہم سب لوگ مل کر اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ ہم ہی کو بھگتنا ہوگا، جیسے بنو اسرائیل نے اپنی عورتوں کے بے راہ روی کا خمیازہ انہوں نے بھگتا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔